الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک سوال ہمارے یہاں عموماً کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ بھئی علم چڑھانا کیسا؟ اگر ہمارے یہاں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی علم چڑھانا ناجائز ہے تو پھر اس کی وجوہات پوچھی جاتی ہیں اور اس کی دلائل، اس کی دلیل پوچھی جاتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کریں گے، چونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ روافض تو علم چڑھاتے ہی چڑھاتے، ہمارے جو بھولے والے سنی ہوتے ہیں وہ بھی اس کام میں پیچھے نہیں، روافض کی دیکھا دیکھ وہ بھی علم چڑھاتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے منت مانی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو ایسی منت ہوتی ہے اس کو پورا نہ کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اس کو بندہ پورا نہ کرے یہی واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے معاذ اللہ قطع تعلقی کی منت مانی، تو اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو فقہاء نے صراحتاً لکھا ہے کہ اب اس منت کو پورا نہ کرنا اس بندے کے لیے واجب ہے۔ تو ایسی جو بھی ناجائز کاموں کی منتیں ہوتی ہیں ان کو پورا نہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اسی طرح اب بھائی علم چڑھانا ناجائز و حرام ہے، وجہ پوچھی جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا اس کی جو وجہ ہے مشابہت، کہ اس کے اندر بد مذہبوں سے، روافض سے، گستاخان صحابہ سے مشابہت ہے، اس بنا پر، اس بیس پر یہ کام منع کیا گیا ہے، اس بیس پر یہ کام ناجائز و حرام ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی مشابہت تو بہت ساری ہے، تو کون کون سی مشابہت منع ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ مشابہت کہ جو بد مذہبوں اور کفار کا شعار دینی اور مذہبی اور ملی شعار ہو، تو وہ جو مشابہت ہوتی ہے وہ منع ہوتی ہے۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے علامت، تو اس مشابہت کی بیس پہ، اس مشابہت کی بنا پر علم چڑھانا ناجائز و حرام ہے۔ اب جو کوئی منت مان کر علم چڑھائے یا کسی بھی طرح علم چڑھائے، باہر صورت علم چڑھانا ناجائز ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب اس آیت مبارکہ میں ترجمہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، بلکہ اور کہو کہ ہمیں سنیں، اور کہو کہ ہم پر نظر رکھیں اور ہمیں سنیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو اس آیت مبارکہ میں راعنا کہنے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جو مفسرین نے اس کی وجہ بیان فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ راعنا لفظ کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا چرواہا ہے، بکریوں کے پیچھے چلنے والا یا چرواہا، اور ایک معنی اس کا ہے رعایت کرنا، نظر شفقت کرنا۔ صحابہ اکرام یہ لفظ کہتے تھے راعنا، لیکن صحابہ اکرام کو اس لفظ سے منع کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ جو کفار تھے، جو منافقین تھے، وہ حضور علیہ الصلاۃ کی مذمت میں یہ لفظ کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ کو معاذ اللہ ان کی جو مراد ہوتی تھی وہ اس لفظ سے جو مراد لیتے تھے وہ چرواہا مراد لیتے تھے، یا معاذ اللہ بکریوں کے پیچھے چلنے والا بندہ مراد لیتے تھے، جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جو اس سے مراد ہوتی تھی، وہ صحابہ اکرام کی مراد یہ ہوتی تھی کہ ہم پر رعایت کریں، ہم پر نظر شفقت کریں اور ہم پر شفقت کریں۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ راعنا لفظ کہنے سے منع فرمایا گیا، وجہ کیا؟ وجہ وہی مشابہت، کہ اس میں صحابہ اکرام کی جو مشابہت ہے وہ مشرکین منافقین سے ہو رہی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ راعنا کا لفظ نہ کہو۔ اب یہ تھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ سنن ابی داؤد شریف میں رات میں ہے، جلد 2 ہے، اور اس کا کتاب اللباس ہے۔ کتاب اللباس میں امام ابو داؤد حدیث مبارکہ لائے، اور حدیث مبارکہ ہے عن ابی منیب الجرشی ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ، یعنی فرمایا کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی جو شرح ہے، اس کی جو تشریح ہے، اس میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی، یہ تو مشابہت بد مذہبوں اور گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت سے روافض کے ساتھ مشابہت ہے، اس کی شرح میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی فساق کے ساتھ، فاجروں کے ساتھ بھی لباس میں یا کسی اور چیز میں مشابہت رکھتا ہے تو ایسی مشابہت بھی ناجائز ہے۔ یعنی اگر کوئی فساق، فاجروں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ بھی مشابہت رکھتا ہے تو وہ مشابہت بھی ناجائز ہے،
اب یہ تو فاسقوں کے ساتھ مشابہت کا مسئلہ ہے۔ رہا مسئلہ اب جو بد مذہبوں سے مشابہت ہوگی اس کا کیا حکم ہوگا، تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ کفار کے ساتھ ہو یا بد مذہبوں کے ساتھ ہو یا روافظ کے ساتھ ہو یا اہل تشیع کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ مشابہت بھی ناجائز و حرام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب